اسلام آباد میں فساد برپا کیا، کبھی شریعت کے نفاذ کے نام پر شدت پسندی کو فروغ دیا۔ انہی فسادیوں نے پاکستان میں بسنے والے مختلف طبقہ فکر کے بہترین اساتذہ، ڈاکٹرز، انجینئرز، فوجی اہلکاروں، مزدوروں اور سیاستدانوں کو اس لیے قتل کر دیا کہ وہ ان کے نظریات کے حامی نہیں تھے۔ آج انہی فسادیوں کی وجہ سے پاکستان دنیا بھر میں شدت پسند ممالک کی فہرست میں شامل ہے۔ ان فسادیوں کا مرکز بیرون ممالک کی امداد پر چلنے والے مدارس ہیں۔ یہ فسادی روز اول سے سرزمین پاک کے خلاف سازشوں میں مصروف رہے، اور سب سے افسوس کا مقام یہ ہے کہ ان فسادیوں کی پشت پناہی ایک ایسا دوست نما دشمن ملک کر رہا ہے جسے پاکستانی عوام نے ہمیشہ اپنا بڑا بھائی قرار دیا۔ پاکستان کی عوام اس دھوکے میں تھی کہ یہ دوست نما دشمن سعودی عرب ہمارا مسلمان بھائی ریاست ہے، یہ حرمین شرفین کے رکھوالے ہیں، اسی لیے قابل عزت ہیں، لیکن پاکستانی عوام کی احسان مندی کا صلہ آل سعود نے اسلام کے نام پر پاکستان میں فرقہ واریت اور دہشت گردی کو پھیلا کر دیا۔ آج اس سرزمین کے باشندے ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے، ایک گھر کے اندر انہوں نے فساد برپا کر دیا، بھائی بھائی لڑ گئے۔ ایک رپورٹ کے مطابق سعودی عرب کی کروڑوں ریال کی امداد پاکستان میں موجود مدارس کو پہنچ رہی ہے، جہاں پر آل سعود کے مخصوص مکتبہ فکر کی تبلیغ کی جاتی ہے اور دیگر مسلمانوں کی تکفیر کی تعلیم دی جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مسلح تربیت بھی دی جا رہی ہے، جو یہاں سے فارغ ہو کر کسی لشکر کو جوائن کرتے ہیں اور پھر پاکستان یا دنیا بھر میں کسی بھی جگہ حملہ آور ہو جاتے ہیں۔ یوں تو پاکستان میں بہت سے ریاض کے ایجنٹ سرگرم ہیں، لیکن ان میں سر فہرست مولوی طاہر اشرفی، وفاق المدارس کے حنیف جالندری، احمد لدھیانوی، صحافیوں میں اوریا مقبول جان، احمد قریشی، سیاستدانوں میں شریف خاندان وغیرہ آل سعود کے پیرول پر ہیں، اور حال ہی میں جمعیت علماء اسلام فے مولانا فضل الرحمان گروپ بھی آل سعود کے پیرول پر آ چکا ہے۔ اسی طرح اسلام آباد میں اسلامک یونیورسٹی کے نام سے سعودی نظریات کو مدارس سے دور رہنے والے طلبہ تک پھیلانے کے لیے فنڈنگ دی جا رہی ہے، جہاں پر موجود فیکلٹی ممبران کا عالمی دہشت گرد تنظیموں کے معاون اور سہولت کاروں میں شامل ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ 2015 میں اس اسلامک یونیورسٹی کے کچھ فیکلٹی ممبران، جن میں ایمن نوری شعبہ اسلامک اسٹڈیز کا پروفیسر ہے اور کچھ طلبہ جو مدارس سے تعلق رکھتے ہیں، نے مل کر ایک سعودی سیٹلائٹ چینل وصال کا اردو ورژن شروع کیا، جس کی فنڈنگ بھی سعودی عرب سے کی جا رہی ہے اور اس کا ہیڈ کوارٹر جدہ میں ہے۔ اس چینل کا مقصد پاکستان میں پرامن اور محب وطن بانی پاکستان قائد اعظم اور علامہ اقبال کی اولادوں شیعہ و صوفی سنی مسلمانوں کے خلاف بے بنیاد پروپیگنڈا کرنا ہے، ان کی تکفیر کرنا ہے، دنیا بھر میں عالمی استعمار امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ مل کر آل سعود کے جرائم سے پاکستانی مسلمانوں کی توجہ ہٹانا ہے۔ آل سعود کی اسرائیل دوستی اور مشرق وسطیٰ میں اسلامی ممالک پر جاہریت کو فرقہ وارانہ فساد بنا کر پیش کرنا اور اس کے ساتھ دیگر اہداف شامل ہیں۔ ریاض کے لیے کام کرنے والے ان تمام تر ایجنٹوں کی کوشش ہے کہ پاکستان کی نظریاتی اور جغرافی سرحدوں کو کمزور کر دیا جائے تاکہ اسرائیل کے لیے موجود بڑا خطرہ ٹل سکے۔ اس سلسلے میں ان سعودی ہم فکر مدارس کے دہشت گرد پاکستان کے دفاعی ہیڈ کوارٹر GHQ پر بھی حملہ آور ہو چکے ہیں، مگر وہ اس کوشش میں ناکام رہے، لہٰذا اس ناکامی کے بعد آل سعود نے اسلام کے نام پر پاکستانی آرمی کو مشرق وسطیٰ کے بحران میں پھنسانے کے لیے چال چلی تاکہ پاکستان آرمی کو کمزور کر کے یہاں داعش جیسی اسرائیلی پروجیکٹ کو پروان چڑھایا جا سکے، جس کے لیے مدارس سے فارغ التحصیل جنگجو تیار ہیں۔ پاکستان کے سرحدی علاقے پارا چنار اور گلگت بلتستان میں بسنے والے بانی پاکستان کی اولادوں کے خلاف بھی بے بنیاد پروپیگنڈا اسی سلسلے کی کڑی ہے، کیونکہ یہ علاقہ جات اور وہاں کی عوام پاکستان کی دفاعی فرنٹ لائن ہیں۔ لہٰذا ایسے تمام سیاستدان، صحافی، پروفیسرز اور مذہبی جماعتیں جو پاکستان کے مفاد کی بجائے سعودی عرب مفادات کے لیے سرگرم ہیں، پاکستان کی بقا کے لیے مستقل خطرہ ہیں، کیونکہ ان کی تمام تر کوششیں وطن عزیز میں آل سعود کے نظریات پر مبنی وہابی ریاست کے قیام کو عمل میں لانے کے لیے ہیں، جو نہ صرف مسلمانوں بلکہ پاکستان میں بسنے والی دیگر اقلیتوں، عیسائی، ہندو، سکھ اور دیگر برادریوں کے لیے بھی شدید نقصان دہ ہے۔ اسی لیے ان کا قلع کما کرنا پاک افواج اور ہوشیار رہنا پاک عوام کی ذمہ داری ہے۔ پاکستان میں موجود ریاض کے کارندے
پاکستان کی سرزمین کی عظمت اور اس کا قلب اتنا وسیع ہے کہ جس نے اپنے محب وطن باشندوں کے ساتھ ساتھ ایسے فسادیوں کو بھی اپنے اندر سموئے رکھا جس نے قدم قدم پر اس ملک کے ساتھ غداری کی اور اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ ایسے افراد کو اس سرزمین کے عظیم فرزندوں نے فسادی قرار دیا ہے۔ یہ فسادی کبھی طالبان، سپاہی صحابہ، لشکر جنگی جیسی دہشت گرد جماعتوں کے ذریعے پاک سرزمین پر حملہ آور ہوئے، تو کبھی آرمی پبلک اسکول کے معصوم بچوں کو بے دردی سے قتل کیا، تو کبھی لال مسجد کی صورت میں ان بچوں کو قتل کرنے والوں کو مجاہد قرار دے کر اسلام آباد میں فساد برپا کیا، کبھی شریعت کے نفاذ کے نام پر شدت پسندی کو فروغ دیا۔ انہی فسادیوں نے پاکستان میں بسنے والے مختلف طبقہ فکر کے بہترین اساتذہ، ڈاکٹرز، انجینئرز، فوجی اہلکاروں، مزدوروں اور سیاستدانوں کو اس لیے قتل کر دیا کہ وہ ان کے نظریات کے حامی نہیں تھے۔ آج انہی فسادیوں کی وجہ سے پاکستان دنیا بھر میں شدت پسند ممالک کی فہرست میں شامل ہے۔ ان فسادیوں کا مرکز بیرون ممالک کی امداد پر چلنے والے مدارس ہیں۔ یہ فسادی روز اول سے سرزمین پاک کے خلاف سازشوں میں مصروف رہے، اور سب سے افسوس کا مقام یہ ہے کہ ان فسادیوں کی پشت پناہی ایک ایسا دوست نما دشمن ملک کر رہا ہے جسے پاکستانی عوام نے ہمیشہ اپنا بڑا بھائی قرار دیا۔ پاکستان کی عوام اس دھوکے میں تھی کہ یہ دوست نما دشمن سعودی عرب ہمارا مسلمان بھائی ریاست ہے، یہ حرمین شرفین کے رکھوالے ہیں، اسی لیے قابل عزت ہیں، لیکن پاکستانی عوام کی احسان مندی کا صلہ آل سعود نے اسلام کے نام پر پاکستان میں فرقہ واریت اور دہشت گردی کو پھیلا کر دیا۔ آج اس سرزمین کے باشندے ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے، ایک گھر کے اندر انہوں نے فساد برپا کر دیا، بھائی بھائی لڑ گئے۔ ایک رپورٹ کے مطابق سعودی عرب کی کروڑوں ریال کی امداد پاکستان میں موجود مدارس کو پہنچ رہی ہے، جہاں پر آل سعود کے مخصوص مکتبہ فکر کی تبلیغ کی جاتی ہے اور دیگر مسلمانوں کی تکفیر کی تعلیم دی جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مسلح تربیت بھی دی جا رہی ہے، جو یہاں سے فارغ ہو کر کسی لشکر کو جوائن کرتے ہیں اور پھر پاکستان یا دنیا بھر میں کسی بھی جگہ حملہ آور ہو جاتے ہیں۔ یوں تو پاکستان میں بہت سے ریاض کے ایجنٹ سرگرم ہیں، لیکن ان میں سر فہرست مولوی طاہر اشرفی، وفاق المدارس کے حنیف جالندری، احمد لدھیانوی، صحافیوں میں اوریہ مقبول جان، احمد قریشی، سیاستدانوں میں شریف خاندان وغیرہ آل سعود کے پے رول پر ہیں، اور حال ہی میں جمعیت علماء اسلام فے مولانا فضل الرحمان گروپ بھی آل سعود کے پے رول پر آ چکا ہے۔ اسی طرح اسلام آباد میں اسلامک یونیورسٹی کے نام سے سعودی نظریات کو مدارس سے دور رہنے والے طلبہ تک پھیلانے کے لیے فنڈنگ دی جا رہی ہے، جہاں پر موجود فیکلٹی ممبران کا عالمی دہشت گرد تنظیموں کے معاون اور سہولت کاروں میں شامل ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ 2015 میں اس اسلامک یونیورسٹی کے کچھ فیکلٹی ممبران، جن میں ایمن نوری شعبہ اسلامک اسٹڈیز کا پروفیسر ہے، اور کچھ طلبہ جو مدارس سے تعلق رکھتے ہیں، نے مل کر ایک سعودی سیٹلائٹ چینل وصال کا اردو ورژن شروع کیا، جس کی فنڈنگ بھی سعودی عرب سے کی جا رہی ہے اور اس کا ہیڈ کوارٹر جدہ میں ہے۔ اس چینل کا مقصد پاکستان میں پرامن اور محب وطن بانی پاکستان قائد اعظم اور علامہ اقبال کی اولادوں شیعہ و صوفی سنی مسلمانوں کے خلاف بے بنیاد پروپیگنڈا کرنا ہے، ان کی تکفیر کرنا ہے، دنیا بھر میں عالمی استعمار امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ مل کر آل سعود کے جرائم سے پاکستانی مسلمانوں کی توجہ ہٹانا ہے۔ آل سعود کی اسرائیل دوستی اور مشرق وسطی میں اسلامی ممالک پر جاہریت کو فرقہ وارانہ فساد بنا کر پیش کرنا اور اس کے ساتھ دیگر اہداف شامل ہیں۔ ریاض کے لیے کام کرنے والے ان تمام تر ایجنٹوں کی کوشش ہے کہ پاکستان کی نظریاتی اور جغرافی سرحدوں کو کمزور کر دیا جائے تاکہ اسرائیل کے لیے موجود بڑا خطرہ ٹل سکے۔ اس سلسلے میں ان سعودی ہم فکر مدارس کے دہشت گرد پاکستان کے دفاعی ہیڈ کوارٹر GHQ پر بھی حملہ آور ہو چکے ہیں، مگر وہ اس کوشش میں ناکام رہے، لہٰذا اس ناکامی کے بعد آل سعود نے اسلام کے نام پر پاکستانی آرمی کو مشرق وسطی کے بحران میں پھنسانے کے لیے چال چلی تاکہ پاکستان آرمی کو کمزور کر کے یہاں داعش جیسی اسرائیلی پروجیکٹ کو پروان چڑھایا جا سکے، جس کے لیے مدارس سے فارغ التحصیل جنگجو تیار ہیں۔ پاکستان کے سرحدی علاقے پارا چنار اور گلگت بلتستان میں بسنے والے بانی پاکستان کی اولادوں کے خلاف بھی بے بنیاد پروپیگنڈا اسی سلسلے کی کڑی ہے، کیونکہ یہ علاقہ جات اور وہاں کی عوام پاکستان کی دفاعی فرنٹ لائن ہیں۔ لہٰذا ایسے تمام سیاستدان، صحافی، پروفیسرز اور مذہبی جماعتیں جو پاکستان کے مفاد کی بجائے سعودی عرب مفادات کے لیے سرگرم ہیں، پاکستان کی بقا کے لیے مستقل خطرہ ہیں، کیونکہ ان کی تمام تر کوششیں وطن عزیز میں آل سعود کے نظریات پر مبنی وہابی ریاست کے قیام کو عمل میں لانے کے لیے ہیں، جو نہ صرف مسلمانوں بلکہ پاکستان میں بسنے والی دیگر اقلیتوں، عیسائی، ہندو، سکھ اور دیگر شدید نقصان دہ ہے۔ اسی لیے ان کا قلب افواج اور ہوشیار رہنا پاک عوام کی